بہت امپورٹنٹ ہے ایک سوسائٹی کو گرو کرنے کے لیے کہ وہ آرٹ میں انٹرسٹ لیں. اگر وہ آرٹ میں انٹرسٹ نہیں لیں گی تو وہ پھر اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے وہ سوسائٹی، سوشلی وہ بہت لو ہو جاتی ہے. آرٹ جو ہے وہ آپ کو گروم کرتا ہے اور آپ کو اپریشیٹ کرنا سکھاتا ہے اور آپ کو پیشنس سکھاتا ہے اور دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا سکھاتا ہے. لبنہ زاہد کا حوالہ ہے ان کا رنگوں سے کھیلنے کا فن. لبنہ ایک واٹر کلرسٹ ہیں اور واٹر کلرز اور سلک پینٹنگ کے حوالے سے پہچانی جاتی ہیں. لبنہ ریسٹن کمیونٹی سینٹر میں واٹر کلر کلاسز لیتی ہیں اور کلاس میں حصہ لینے والوں کو واٹر کلرز اور اس سے متعلق باریکیوں سے روشناس کراتی ہیں. It's nicer if you have like irregular, wobbly lines which are more expressive. آپ رنگوں سے کھیلتی ہیں، پینٹنگز کرتی ہیں، مگر جب وہی فن آپ کسی اور میں منتقل کرتی ہیں تو یہ تجربہ کیسا ہے آپ کے لیے؟ میں بہت انجوائے کرتی ہوں جب میں سکھا رہی ہوتی ہوں، اور اگر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے تو آئی سپوز مجھے آسان لگتا ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے چیلنج ہو جس کے اندر. اور اسی طرح میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی چیلنج کرتی ہوں. جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو میں آسان نہیں کہ آپ ایزی کوئی چیز آپ کر لو، بنا لو اور دیٹس اٹ اور بن گیا، بہت اچھا بن گیا، یہ نہیں. چیلنج کر کے اور ان کو سوچنے کی صلاحیت دینا. She started with something new and this is using. آج ہم نے انک کے ساتھ واٹر کلرز کا استعمال سیکھا جو کہ ہمارے لیے ایک نیا تجربہ تھا. And it turned out very, very well. یہ ایک بہترین کلاس تھی کیونکہ ہمیں بیسکس کی مدد سے رنگوں کے بارے میں سمجھایا گیا. I've learned a lot about color. آپ واٹر کلرز میں کام کرتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ واٹر کلرز ایک بڑا ہی ٹف میڈیم ہے، تو کیا اس میں کام کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ واٹر کلر بہت ہی انٹرسٹنگ اور اسپونٹینیس میڈیم ہے. اس میں وہ اٹس لائک میوزک کہ آپ جب شروع کرتے ہو تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی وہ جیسے میوزک کی ٹون کہاں تک جائے گی، تو اسی طرح اس کے کلرز جو ہیں اس کا فلو کہاں تک جائے گا. تو وہ بس آپ جب شروع کرتے ہو تو وہ آپ کو لیڈ کرتا ہے، نہ کہ آپ اس کو لیڈ کرو، وہ آپ کو لیڈ کر کے تو پینٹنگ جو کمپلیٹ کرتا ہے. لبنہ گزشتہ 16 برس سے امریکہ میں آباد ہیں. گھریلو ذمہ داریوں اور کام کاج سے فراغت کے بعد لبنہ اپنا وقت پینٹنگ پر صرف کرتی ہیں. انہوں نے اپنے گھر میں ہی ایک چھوٹا سا آرٹ اسٹوڈیو قائم کر رکھا ہے. میں نے سلک پہ کرنا شروع کیا، لیکن سلک میں واٹر کلرز یوز نہیں ہوتے. طریقہ اس طرح ہوتا ہے لیکن یوز واٹر کلرز نہیں، وہ اسپیشل ڈائز ہوتے ہیں، فرینچ ڈائز. اس کے بعد جب ایک دفعہ پینٹ ہو جائے تو اس کے بعد اس کو اسٹیم سیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ جو کلر ہے وہ فاسٹ ہو جائے اور وہ واشیبل ہو. 4 آورس کے لیے اس کو آپ اسٹیم سیٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں 2 اور 3 ٹائمز اس کو واش کرتے ہیں اس مٹیریل کو، تو پھر اس کی وہ جو سلک کی جو آپ فیل ہے وہ ایگزیکٹلی ایز اٹ از رہتی ہے، وہ لگتا نہیں ہے کہ اوپر پینٹ ہوا ہوا ہے. یہ والے جو اسکارف ہیں میرے یہ انسپائرڈ ہیں پرشین اور ٹرکش آرٹ سے. تو وہاں سے جو ہمارے پرانے موٹیوز ہیں جو ٹیولپس کے، کارنیشنز کے، ان کو میں پک کر کے تو اس کا میں پھر ڈیزائن خود کریٹ کرتی ہوں. سلک از ویری سملر ٹو واٹر کلرز. واٹر کلر بھی جیسے انپریڈکٹیبل میڈیم ہے، اسی طرح سلک بھی بہت انپریڈکٹیبل ہے، کیونکہ جیسے آپ واٹر کلر کو بھی جب آپ پینٹ برش پیپر کے اوپر لگاتے ہیں تو وہ پھیل جاتا ہے اور پھر اس کو اپنے اس طرح کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس طریقے سے کہ وہ پینٹنگ بن جائے. سلک کا بھی بالکل ویسے ہی ہے، تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی
مطلب ڈفرینس ہے دونوں میں، لیکن مور اور لیس اس کا جو ٹریٹ کرنے کا طریقہ ہے اس کا وہ سیم ہے۔ میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنے آرٹ کو کسی طرح اپنا جو ٹریڈیشنل ایسپیکٹ ہے وہ انکارپوریٹ کروں اس کے بیچ میں۔ یہاں پر ایک بہت اچھے تھے کیلیگرافر فرام عراق، ہز نیم از عباس بغدادی، تو ان سے پھر میں نے کیلیگرافی سیکھی تھی اور مینوسکرپٹ ایلیومینیشن سیکھی تھی۔ آپ نے پاکستان میں بھی کام کیا اور پھر امریکہ آ کر کام کیا، تو کیا امریکہ آ کر اپنی جگہ بنانا آسان تھا یا یہ ایک مشکل سفر رہا؟ ایفرٹ تو کرنا پڑتا ہے ہر چیز میں، آسانی سے تو کچھ نہیں ملتا، اور اس کو لگاتار کرنا پڑتا ہے اور طریقے سے کہ آپ ایک ویل ڈائریکٹڈ ہو، آپ موٹیویٹڈ ہو فرسٹ آف آل کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو اس کے اوپر عبور بھی ہو۔ لبنہ آرٹ میں جدت اور روایت کے امتزاج کو ضروری سمجھتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ مستقبل میں اپنی لائن آف پروڈکٹس پر کام کریں تاکہ ان کے بنائے گئے ڈیزائنز اور آرٹ ورک سلک اسکارفز، کارڈز اور کراکری وغیرہ میں بھی استعمال کیے جا سکیں۔